تو میرے عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرما اور رمضان شریف تک ہمیں پہنچا دے۔ اور اس شعبان کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ جو رمضان ہے وہ میرے رب کا مہینہ ہے۔ جب ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جو ہمیں میسر ہے، اور ایک مہینہ رب کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھیں، پھر رب تعالیٰ کے لطف و کرم کو دیکھیں، بے پناہ کرم ہے اس کا۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اگر ہم استقبال رمضان کی نیت سے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، جو ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، اور پھر صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کے اور رب کے پیارے حبیب کے بن جاتے ہیں، تو پھر کس طرح کی رحمت میری اور آپ کی منتظر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں کیسے ہمیں اپنے دامن میں لیتی ہیں، کیسے ہماری زندگی میں بہار آتی ہے۔ وہ سکون جس کو ہم پیسے میں تلاش کر رہے ہیں، وہ سکون جس کو کوٹھی بنگلے میں تلاش کر رہے ہیں، وہ سکون جس کو دوست احباب میں تلاش کر رہے ہیں، وہ سکون ایسا سکون ہمیں ملے گا ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ سکون تو ہم جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں گم تھے، لیکن یہ جو سکون تو نے عطا کیا ہے اس کے کیا کہنے ہیں، وہ سکون الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے میں اور آپ۔ رب تعالیٰ کی ذات، رب تعالیٰ کی محبت، رب تعالیٰ کے پیارے حبیب کی محبت، اس کلام پاک کی محبت تب آتی ہے جب ہم اپنے دل کو گندگی سے صاف کریں۔ اگر دودھ گندے برتن میں صحیح نہیں رہتا، خراب ہو جاتا، تھوڑا سا معمولی سا دودھ اتنی نازک چیز ہے، معمولی سے برتن کے ساتھ اگر صابن کی سمائل رہ جائے نا، دودھ خراب ہونے سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا، خراب ہو جاتا۔ تو یہ دل یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک رہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ دنیا کی غلاظتوں سے، دنیا کی محبتوں میں اس رب تعالیٰ کو ناراض کرتے رہیں گے، اگر میں اور آپ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب کو اور پیارے حبیب کی فرامین کو پس پس ڈالتے رہیں گے، تو بھی ہم تھوڑی سی دنیا کما لیں، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہمیں نہیں آئے گا، تو پھر رب تعالیٰ کی محبت نہیں آئے گی۔ جب رب تعالیٰ کی محبت نہیں آئے گی تو عمل کیسے آئے گا؟